آج ایک مشکل دن تھا بطور صحافی بھی اور بطور پاکستانی بھی۔ یہ 9 مئی سے لے کے 9 مئی کے دوران جو کچھ بھی ہوا میں نے ایک ایک مومنٹ کو اب تک رپورٹ کیا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، اور جو آج بھی دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ منظر عام سے غائب ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہمیں زبردستی دکھایا بتایا جا رہا ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن ہے۔ بہرحال ایک طرف سرکاری تقریبات، سرکاری اشتہارات، پریس کانفرنسز، اور پھر دوسری جانب احتجاج، گرفتاریاں، جلسے، ریلیاں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی آج پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر باہر نکلی، کہیں کہیں پر نکلنے میں کامیاب ہوئے، کہیں کہیں پہ تھوڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کہیں گرفتاریاں ہوئیں۔ سوابی میں ایک بڑا جلسہ اسد کیسر نے کیا، پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بڑا جلسہ ہوا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آج پورے 1 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پہلا باضابطہ جلسہ ہوا ہے۔ اس دوران کوشش بہت ہوئی، اعلانات بھی بہت ہوئے، لیکن جلسہ کر نہیں سکے، اور خیبر پختونخوا میں کسی حد تک کوشش کی گئی لیکن اس لیول کی تیاریوں کے ساتھ جلسہ نہیں ہوا جو کہ علی امین گنڈا پور نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا۔ ایسا جلسہ جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، کارکنان آسانی سے جا سکیں، ایون عمران خان کا نام لیا گیا، تقاریر نشر کی گئی، ان کی تصاویر کے ساتھ بینرز وہاں پر موجود تھے، پارٹی کے پرچم تھے، کارکنان سے کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہوئی۔ تو ایک طرح سے ایک میسو پاور شو وہاں پر دیکھنے میں ملا ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور کے پی سے کافی عوام وہاں پر پہنچی ہے، لیکن یہ ساری جگہوں پہ نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں جو ہوا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، انہیں کور کر کے آیا ہوں، مطلب وہ مناظر قطعی طور پہ اچھے نہیں ہیں۔ میں خود چونکہ اس کو رپورٹ کر رہا تھا، مطلب پرامن طریقے سے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، چند لوگ ہیں، ان کو روکنے کے لیے ان لوگوں سے زیادہ نفری وہاں پر موجود ہو، اور پھر جس طریقے سے روکا جا رہا ہے اور پورا ایک دھاوا بول دیا گیا، یہ چیز بڑی افسوسناک ہے۔ کچھ دنوں پہلے جب مذاکرات کی بات چیت شروع ہوئی یا یہ ڈیبیٹ انیشیٹ ہوئی، حالانکہ کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے تھے لیکن ابھی ڈیبیٹ انیشیٹ ہوئی تھی، تو سوچ کے کچھ اچھا لگ رہا تھا کہ یار چلیں کچھ پازیٹیوٹی شاید آئے، اسی دوران کہیں سے کوئی برف پگھلے گی اور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہیلنگ ٹچ بڑا ضروری ہے، تو ہیلنگ ٹچ کے لیے تھوڑی سی نرمی، تھوڑا سا صبر اور تھوڑا درگزر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ الٹا پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے بعد پریس ریلیز آ رہی ہے، اس کے بعد سخت بیانات آ رہے ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پتہ نہیں کہاں پر جا کر یہ اینڈ ہونا ہے۔ اینی ویز ان سارے معاملات کے بیچ باقی خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ سارا ولاگ اسی پہ تو نہیں کرنا کیونکہ بڑا ڈپریسو ٹاپک ہے۔ خیر، آج عارف الوی کی عمران خان سے ایک بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کو لے کے بھی بہت سارے لوگ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بات چیت ہونے جا رہی ہے یا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن میرے اپنے خیال میں جب وہ ایوان صدر کے مکین تھے، جب ان کے پاس عہدہ تھا، جب ان کے پاس صدارت تھی، جب ان کے پاس اختیار تھا، تب وہ کچھ نہیں کر سکے، تو اب ان حالات میں جب پارٹی کے اپنے لوگ بھی کوئی ان سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں یا کیا بات چیت ہو سکتی ہے ان سے۔ تو میں کو بہت زیادہ ان کی وجہ سے ہوپ فل نہیں ہوں، لیکن آج ان کی بہرحال ملاقات ہوئی ہے، ان کا ملاقات ہو جانا عمران خان کے ساتھ، اور اگر کوئی گلے شکوے ہوں گے یا کوئی بات چیت ہوگی، یہ ہو جانا بڑی اچھی بات ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں وہ کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اس طرح بالکل خاموش رہنا جس وقت پارٹی کو ان کی ضرورت ہے، میرا خیال انہیں فرنٹ پہ آنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پارٹی جائے جو کہ بالکل نئے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے پارٹی کو پھر نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، ان کی بجائے اگر منجے ہوئے لوگ آ کے کوئی باغ ڈور سنبھالے تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی سارے معاملے کے دوران ایک خبر اور بھی آئی گزشتہ رات کے، بنی گالہ کا جو کنٹرول ہے وہ عمران خان کے نگرانوں کو واپس مل گیا ہے۔ یعنی بنی گالہ اب انتظامیہ کے کنٹرول میں اس طرح سے نہیں رہا جیسے پہلے بشرا بی بی کے وہاں ہونے پر ساری انتظامیہ یا سارا کنٹرول جو ہے وہ عمران خان سے اور ان کے نگرانوں سے لے لیا گیا تھا۔ اب یہ بتایا گیا ہے، بلکہ آفیشلی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے عمران خان کے وکلا کی طرف سے بھی، کہ بنی گالہ کا کنٹرول عمران خان کے جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کو واپس کر دیا گیا ہے، اور اب وہ جا کے وہاں پہ جائزہ لے رہے ہیں اور اس کو ساری چیزوں کو وہ بہتر کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آخری ٹائم اطلاع یہ آئی کہ وہاں پہ حشر نشر ہی بالکل اجڑا پڑا ہے، کوئی پودوں کو پانی نہیں دے رہا، کوئی ٹیک کیئر نہیں ہو رہی۔ اب شاید وہاں پہ کچھ تھوڑی سی ٹیک کیئر ہو سکے۔ ایک عام بات جو بہت سارے لوگ، ایک ڈیبیٹ نئی چھڑی ہوئی ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ انہیں گزشتہ رات کور کمیٹی کے گروپ سے نکال دیا گیا، پھر سیاسی کمیٹی سے بھی انہیں فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آج تو جس طرح سے آ کے اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی، عمران خان نے اپنی ٹیم کو کہا کہ جا کے اناؤنسمنٹ کریں، اور اس کو میڈیا کے اوپر جس طرح سے نشر کیا گیا، ٹو بی ویری آنیسٹ میرا کوئی شیر افضل مروت سے نہ اختلاف ہے نہ اتفاق ہے، ان کو رپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے آ کے اناؤنسمنٹ ہونا کہیں نہ کہیں ایک ایسے شخص کے لیے
ہیومیلیٹ کرنے کے قریب قریب ہو سکتا ہے، جس نے پارٹی کو ایک مشکل وقت میں اٹھایا. تو انہیں اگر ہٹانا تھا یا ان کو سائڈ لائن کرنا تھا تو کوئی تھوڑا سا شاید بہتر طریقہ بھی ہونا چاہیے اپنے ہی ساتھی کے لیے. لیکن آبویسلی گروپنگ ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ اچھا نہیں لگا جس طرح سے اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی، یا ایک ایسے شخص کو سائڈ لائن کیا گیا جس نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اندر کھاتے کیا ہوا ہے، پتہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کر دیا ہے جس کی وجہ سے عمران خان بھی خوش نہیں ہے. تو اگر یہ عمران خان کا ہی ڈیسیژن ہے، سوللی ہوللی ان کا ڈیسیژن ہے، تو پھر پارٹی کے لیے اس سے اتفاق کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، نہ ان کے ورکرز کے لیے نہ باقی لوگوں کے لیے. بہرحال شیر افضل مروت یقیناً ڈس اپوائنٹ ہوں گے اس سارے فیصلے سے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے، ابھی ان کے پاس رکن قومی اسمبلی کا عہدہ موجود ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جذبات میں آگے کہیں وہ اس سے نہ ریزائن کر دیں، تو اس پہ بھی نظر رکھیں گے. لیکن کچھ دیر کے لیے میرا خیال ہے انہیں میڈیا سے ہٹ کے، باقی ساری چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا سا بریک لینا چاہیے، اور اب مزید بیانات دینے کی بجائے تھوڑا سا ٹائم لیں، تاکہ اگر ضرورت پڑنے پر یا کوئی تھوڑی بہت غلط فہمی بھی ہے تو وہ کسی وقت دور ہو سکے، بجائے اس کے کہ غلط فہمیاں اور بڑھیں. تھوڑا سا قانونی معاملات کے حوالے سے بات کر لیں. آج سائفر کیس کی سماعت تھی، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، لیکن ان میں سے سائفر کیس کی سماعت آج نہیں ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیلوں پر جو سماعت ہے وہ بغیر کسی کارروائی کے 15 مئی تک ملتوی کر دیا ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور جو عمران خان کی ضمانت کی درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ آج بھی نہیں ہوا، اور پیر تک یہ ملتوی کر دی گئی ہے. جو بھی کیس لگتا ہے وہ بس ملتوی 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 ہوتا جا رہا ہے. فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ کوئی قریب آتی نظر نہیں آ رہی. اسی سارے معاملے میں آج آپ کو پتہ ہے وکلا کی ہڑتال رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور باقی سارے معاملات کے حوالے سے تو وکلا جو ہے وہ اسی طرح اگریسو ہے، اور شاید وہ اپنے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں، کیونکہ ابھی تک ان سے کوئی کامیاب نیگوسیشنز نہیں ہو سکی. دوسری طرف کل سے کسانوں کا احتجاج بھی شروع ہونے جا رہا ہے. ملتان سے ٹورڈز اسلام آباد میرا خیال انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. تو کل سے کسان کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے وہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ ان کی گندم نہیں خریدی جا رہی، اور پنجاب حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ کسان جو ہے وہ اونے پونے داموں گندم بیچے تو بیچیں، حکومت شاید ان سے نہیں لے رہی. تو اس سارے معاملے میں احتجاج 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 حکومت کے لیے آگے مشکلات ہیں. اور اسی دوران پی ٹی آئی نے بھی یہ اعلان کیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس ریلیز میں، کہ ان کے ملک بھر میں جس طرح سے جلسے، ریلیاں اور احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی طاقت کے زور پہ، وہ ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جو ان کی اٹیمپٹس ہیں ان کو سلو ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، اس کی پیس کو تیز کریں گے. تو حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں کیا مشکلات رہیں گی اس کے اوپر نظر رکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.